وہ اس سارے تماشے کو دیکھے گی اور خدا کے اس بڑے قہر کا وہ سامنا کرے گی، تب بھی ان کے پاس موقع تو ہوگا لیکن عذاب اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ خدا کے حضور کفر پکیں گے، آسمان کے خدا کی تعظیم کریں گے، کیونکہ اس روز آسمان اور زمین کے تلے جتنے خدا ٹھہرتے ہیں، جتنے معبود ہیں، ان کو خدا خاموش کروا دے گا، کیونکہ رب الفضل جب آسمان سے کلام ہوگا تو پوری دھرتی ہل جائے گی، یہ زمین یہ آسمان خدا کے حضور کانپ جائیں گے، اس کے حضور بھاگ جائیں گے، کیونکہ جب اسرائیل کا خدا اور کلام ہوتا ہے دھرتیاں ہلتی ہیں، سمندر بھاگتے ہیں، زمین خاموش ہو جاتی ہے۔ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی بہت سے مظاہر بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم سائنس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس دن ان کا خدا بھی ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ انسان کی ترقی کو بڑی بلندی سمجھتے ہیں، اس روز خدا کے حضور کوئی بڑی بلڈنگ کھڑی نہ رہے گی، نہ کوئی بڑا ملک، نہ کوئی دولت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی قوت خدا کے حضور کھڑے گی، کیونکہ ایسا بڑا بھونچال آئے گا کہ دھرتی اپنے خدا کا حکم مانے گی اور دھرتی کا سارا اونچا مال اور اونچے خدا جھوٹے خدا گر جائیں گے، اور اس دن خدا اس بڑی چھٹی مہر کو کھولتے ہی قیامت کا ایک منظر کو ظاہر کرے گا، جبکہ اس وقت قیامت کا منظر نہیں ہے، قیامت ابھی باقی ہے، یہ مہریں جو کھل رہی ہیں یہ دنیا کا وہ عذاب اور سزا ہے، اور سبب کیا ہے کہ جنہوں نے خدا کے بیٹے کو کیا کیا ہے، رد کیا ہے اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا ہے اور خدا کے منصوبے میں داخل نہیں ہوئے۔ اس وقت صرف یہ قومیں رہ جائیں گی جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا ہے، اور وہ مسیح رہ جائیں گے جو نافرمان تھے، وہ خادم رہ جائیں گے جو نافرمان تھے، اور خدا کے اس بڑے عذاب کو دیکھیں وہ تب بھی منادی کریں گے، لوگوں کو کہیں گے یہ جو مہریں کھل رہی ہیں، یہ جو عذاب نازل ہو رہے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کے ہاتھ میں ذرا کیا ہے، اختیار ہے، اب وہ بڑھ رہا نہیں، اب وہ کیا ہے، بادشاہ ہے، اور زمین کے رہنے والوں سے انتقام لینے اترا ہے، کیونکہ زمین نے خدا کے حضور بہت بدی کی ہے، بت پرستوں اور جادوگروں جھوٹے خداؤں کو خدا بتا دے گا کہ وہی زندہ خدا ہے۔ اگر آپ مصر پر نگاہ کریں، مصر اپنے دور میں بہت بڑے جادوگروں اور طاقت سے قوت سے بھرا تھا، ان کے ماننے والے چھڑی پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، اور وہ دنیا کے خدا بنے ہوئے تھے، پر خدا جب بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے ملک مصر میں اترا تو اس نے ان سب جادوگروں کا ایک ہی شخص کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس کا نام کیا ہے، موسیٰ۔ اس نے بھیجا، وہ فوجیں بھیجی، وہ لشکر بھیجا، وہ بڑی فوج بھیجی، بڑے سائنسدان بھیجے، 10-12 جادوگر ساتھ کیے، اس نے اپنا بندہ ایک ہی موسیٰ بھیجا، اور موسیٰ نے ان کے سب خداؤں کو کیا دیا، کچھ دیا۔ تاکہ رہتی دنیا تک سب قومیں جانے کہ میں ہی زندہ خدا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بچاتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں برباد کرتا ہوں، کیونکہ آسمان زمین اور زمین کی ساری معمولی میرے خداوند کی ہے، اور بادشاہوں کا پورا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللویا، یہ کام نہ کہ زمین بڑے بھونچال کا سامنا کرے گی، بلکہ سورج جو ہے وہ کالا ہو جائے گا اور چاند سرخ ہو جائے گا۔ ایک خطرناک موڑ پر دنیا جانے والی ہے، اور سب کیا ہے، وہ زمین پر خدا کے حضور بت پرستی، زناکاری، حرام کاری اور خدا سے دوری کے سبب سے زمین پر ایک بڑا عذاب نازل ہونے لگا ہے، کیونکہ خدا نے آدم سے کہا تھا
اب تیرے سبب سے زمین کیا ہو گئی ہے؟ لعنتی ہو گئی ہے، اور اب تو اس میں سے نکالا گیا ہے اور اس میں لوٹ جائے گا۔ تو خاک سے لیا گیا ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، اور جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خاک سے اٹھ کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ نبی خدا کا وعدہ ہے ان کے لیے جو اس کے بیٹے یسوع پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بڑا تین کام، ایک تو زمین بڑے گنجال کا سامنا کرے گی، یہ گنجال حقیقی ہے، معرفت تو مکاشفہ نہیں ہے اس میں۔ جیسے ہر جگہ گنجال آپ نے دیکھا تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے گھر کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، وادیاں وادی سے جدا ہو جاتی ہیں، اور زمین جو ہے اور زمین کے رہنے والے ان سب کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی خدا کے اس عذاب کا سامنا نہیں کر سکے۔ یہ ظاہری طور پر خدا کا سیدھا سا انصاف اور اس کی سیدھا سا عذاب ہے، اس میں کوئی مکاشفہ نہیں ہے، بلکہ یہ گنجال ایک ہی وقت میں سب قوموں، تمام امتوں اور پوری دھرتی پہ کا اس میں یہ فرق ہوگا۔ تو چاند کا سرخ ہونا اسرائیل کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے اور غیر قوموں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، خدا نے اسرائیل میں برکت دی ہے کہ جب چاند سرخ ہوگا تو تیری ترقی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جو نبیوں نے نبوت کی ہے اس نے کیا ہونا ہے؟ پورا ہونا ہے، اور نبوت کا سارا کاروبار بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تیری نبوت تمام ہوگی اور جب تیرے خدا کو لوگ جانیں گے، جب خدا اتنے بڑے بڑے کام کرے گا تو سب قومیں پہچان جائے گی، کیونکہ آسمان اس کے تلے صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کیا خدا ہے جو دھرتی کو ہلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ پطرس اسلاس جب جیل میں تھے، قید میں تھے، تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بھونچال آ گیا تھا، جیل کی ساری نیو اور سارے گیٹ کیا ہوئے؟ کھل گئے، اور ان کی بیڑیاں کھل گئے، ان کے تاج جو گلے میں باندھے تھے خود کھل گئے، اور فرشتہ آ موجود اس نے کہا اٹھو۔ پترس کہا میں شاید خواب دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا تو خواب نہیں دیکھ رہا، یہ خدا ہے۔ باندھنے والوں نے بہت کچھ باندھا ہے، لیکن دیکھ چھڑانے والا کتنی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! اٹھو، تم قید کے لیے نہیں بلکہ جہاں کو بچانے کے لیے مقرر ہوئے ہو، جاؤ اور زندہ خدا کی کیا کرو؟ منادی کرو کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کا اعلان کرو، کیونکہ خدا کا روز عظیم آنے والا ہے، اس سے پہلے یسوع آنے والا ہے۔ یہ اچانک ہی ہوگا کہ زینارہ بدلا گیا، ایسے ہی اچانک کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ کلیسیا یسوع کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ بڑے سرگرم، آپ کی آواز میں بڑی گرج ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے یہ واقعہ سچ ہے ایسے یہ بڑا سچ واقعہ ہونے والا ہے، اور زمین سے کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ سو خدا کا کلام کہتا ہے جس کے کان سنے، کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آپ صرف جسم و جان نہیں ہے، آپ کے اندر ایک روح بھی ہے۔ جانوروں کے اندر روحیں نہیں ہوتی ہیں، پر بشر کے اندر ایک کیا ہے؟ روح ہے۔ کہ خدا نے اپنا دم آدم میں پھونکا اور وہ جیتی جان گیا۔ سو ہم میں خدا کا دم ہے، خدا کا روح ہے، اور جس میں خدا کا روح ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ خدا کے کلام میں کہا جب یہ تین بڑے کام ہو جائیں گے، سورج کالا ہو جائے گا اور چاند سرخ ہو جائے گا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑیں گے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کی درختوں میں سے کچے پھل گر جاتے ہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ستارے گر جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا شہاب ثاقب جب آسمان سے گرتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی انہیں آبزرو کرتی ہے کہ ان کا رخ کدھر ہے اور یہ کتنا نقصان کریں گے۔